آج ہم 2500 سال پر محیط ایک بہت طویل اور پیچیدہ تاریخ کا سفر کر رہے ہیں، یہودی عوام اور یہودیت کی کہانی۔ جی ہاں۔ ہمارے پاس ہاورڈ این لوپووچ کی کتاب جوز اینڈ جوڈیزم ان ورلڈ ہسٹری کے کچھ اقتباسات ہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ اس داستان کے جو اہم موڑ ہیں، اس کی اندرونی کشمکش اور وہ تبدیلیاں جنہوں نے آج کی دنیا کو بھی متاثر کیا، ان کو سمجھیں۔ اور جب ہم یہودی تاریخ کا سوچتے ہیں نا، تو اکثر ذہن میں ایک ہی تصویر آتی ہے: ظلم، مصائب اور مسلسل جد و جہد کی۔ مورخین اسے لکرموس ویو کہتے ہیں، یعنی آنسوؤں بھری تاریخ۔ بالکل۔ لیکن جو بات ان ذرائع کو پڑھ کر سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ کہ یہ تصویر ادھوری ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس تاریخ میں ناقابل تصور اعلامیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشحالی کے، ثقافتی عروج کے اور دوسرے معاشروں کے ساتھ پرامن رہنے کے لمبے لمبے ادوار بھی ہیں۔ یقیناً۔ تو یہ کہانی صرف ظلم کی نہیں، بلکہ لچک، تخلیق اور بقا کی بھی ہے۔ تو آئیے اس پیچیدہ داستان کی تہیں کھولتے ہیں۔ ضرور۔ اور یہ صرف ایک مذہب کی کہانی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک پوری تہذیب کے ارتقاء کی داستان ہے جو 5 براعظموں تک پھیلی، اور اس پورے سفر میں 2 بنیادی سوال ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ کون سے 2 سوال؟ ایک تو یہ کہ ہم ایک جیسے کیسے رہیں اور ساتھ ہی مختلف کیسے بنیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا اصل مرکز کیا ہے، ایک وطن یا پھر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ایک کمیونٹی۔ بہت خوب۔ تو شروعات کرتے ہیں بالکل شروع سے، قدیم بنی اسرائیل سے۔ عبرانی بائبل کو اکثر لوگ صرف ایک مذہبی یا تاریخی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن ذرائع اسے اجتماعی یادداشت کہتے ہیں۔ یہ ایک قوم کی وہ بنیادی کہانی ہے جس نے آنے والی ہزاروں نسلوں کی شناخت اور سوچ کو ایک شیپ دی۔ یہ ایک طرح سے کسی قوم کا آپریٹنگ سسٹم بن جاتا ہے، اور اسی آپریٹنگ سسٹم میں ہمیں شروع سے ہی سیاسی تقسیم نظر آتی ہے۔ پہلے قبائلی نظام تھا، پھر داؤد اور سلیمان کے دور میں ایک متحدہ بادشاہت بنی۔ لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں چلی ہے نا؟ بالکل نہیں۔ فوراً بعد وہ بھی شمال اور جنوب کی 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ یعنی اندرونی اختلافات اس کہانی کا ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں۔ اور پھر باہر سے ایک بہت بڑا چیلنج آیا، ہیلینزم، یعنی یونانی تہذیب۔ سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد تو مشرق وسطیٰ کا پورا نقشہ ہی بدل گیا۔ جی، اور یہ صرف ایک فوجی ٹکراؤ نہیں تھا، یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ تھا۔ آپ تصور کریں، ایک ایسی قوم جو ایک خدا پر یقین رکھتی ہے، اس کا سامنا ایک ایسی تہذیب سے ہو رہا ہے جہاں ہر چیز کے دیوتا ہیں، جہاں فلسفہ ہے، جمہوریت ہے، کھیلوں کے جمنازیم ہیں۔ یہ تو ایک زبردست ثقافتی جھٹکا ہوگا۔ بہت بڑا جھٹکا تھا، اور اس جھٹکے نے خود یہودی معاشرے کے اندر گہری دراڑیں ڈال دیں۔ تو یہ دباؤ باہر سے آیا، لیکن اس نے اندرونی تقسیم پیدا کر دی۔ یہ کیسی تقسیم تھی؟ بہت گہری۔ 2 بڑے گروہ ابھر کر سامنے آئے، فریسی اور صدوقی، اور ان کا جھگڑا صرف کسی ایک نقطے پر نہیں تھا، بلکہ اس بات پر تھا کہ یہودیت کی اصل روح کیا ہے۔ اچھا۔ صدوقی، جو ہیکل کے کرتا دھرتا اور اشرافیہ تھے، کہتے تھے کہ سب کچھ لکھی ہوئی کتاب یعنی تورات میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جبکہ فریسیوں کا ماننا تھا کہ زبانی روایات جو نسل در نسل عالموں سے منتقل ہوتی ہیں، وہ بھی اتنی ہی اہم ہیں۔ یعنی ایک طرح سے آئین کی لکھی ہوئی عبارت اور وقت کے ساتھ اس کی بدلتی ہوئی تشریح کی بحث جیسی بات؟ بالکل وہی۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں لکیر کا فقیر رہنا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہے۔ اور پھر تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے اس بحث کا فیصلہ ہی کر دیا۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور دوسرے ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ تو ایک قیامت رہی ہوگی۔ یقیناً۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اسلام کے لیے مکہ اور مدینہ یا عیسائیت کے لیے ویٹیکن ختم ہو جائے۔ سوال یہ تھا کہ جب مذہب کا مرکز ہی تباہ ہو گیا تو اب یہودیت کیسے زندہ رہے گی؟ یہ ایک وجودی بحران تھا۔ ہیکل کے بغیر قربانی نہیں ہو سکتی، اور قربانی کے بغیر خدا سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ لیکن یہیں سے ایک انقلابی تبدیلی نے جنم لیا۔ اور وہ کیا تھی؟ اس کا جواب ملا ربائی یہودیت میں، جو بڑی حد تک فریسیوں کے نظریات پر مبنی تھی۔ انہوں نے ایک ناقابل یقین حد تک ذہین حل نکالا۔ انہوں نے کہا،
ہمارا ہیکل تباہ ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، اب ہر گھر ایک ہیکل ہے، ہر کھانے کی میز ایک قربان گاہ ہے، اور ہر دعا ایک قربانی ہے۔ واہ، یعنی انہوں نے مرکزیت کو ہی ختم کر دیا اور مذہب کو ہر فرد اور ہر گھر تک پہنچا دیا۔ یہ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہ بہترین مثال لگتی ہے۔ بالکل، اب زور ہیکل کی عمارت پر نہیں، بلکہ کتاب یعنی تورات کے مطالعہ، اس کی تشریح اور اس پر بحث کرنے پر تھا۔ یہودیت ایک جگہ سے نکل کر ایک نظریے اور ایک کتاب میں سما گئی، اور اسی لچک کی وجہ سے یہودیت اگلے 2000 سال تک بغیر کسی مرکزی اتھارٹی یا ملک کے زندہ رہی۔ اچھا، اور اسی دوران عیسائیت کے ساتھ بھی تعلقات بدل رہے تھے؟ جی، ابتدائی عیسائیت جو خود ایک یہودی فرقے کے طور پر شروع ہوئی تھی، اس نے اپنا راستہ جدا کر لیا۔ سینٹ پال جیسے رہنماؤں نے کہا کہ ہمارا پیغام صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور انہوں نے یہودی قوانین جیسے ختنہ وغیرہ کی شرط ختم کر دی۔ یہاں پر کہانی ایک بہت ہی عجیب اور متضاد موڑ لیتی ہے۔ عیسائی یورپ میں یہودیوں کی بقا کی وجہ اکثر ان کی اپنی لچک سمجھی جاتی ہے، لیکن کتاب کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ ایک عیسائی سینٹ کا نظریہ تھا۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ یقیناً، اور یہ تھے سینٹ آگسٹن۔ انہوں نے ایک ایسی پالیسی کی بنیاد رکھی جو ایک ہی وقت میں یہودیوں کی حفاظت بھی کرتی تھی اور انہیں ذلیل بھی کرتی تھی۔ یہ ایک طرح کا انہیں زندہ رکھو مگر تکلیف میں والا فارمولا تھا۔ مطلب؟ آگسٹن نے کہا کہ یہودیوں نے چونکہ عیسیٰ کو مسترد کیا، اس لیے انہیں سزا کے طور پر بکھری ہوئی اور کمتر حالت میں رہنا چاہیے۔ یہ ان کے گناہ کا ثبوت ہے اور عیسائیت کی سچائی کی دلیل ہے۔ لیکن پھر انہیں زندہ کیوں رکھا جائے اگر وہ گناہگار ہیں تو؟ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی، وہ عبرانی بائبل یعنی پرانے عہد نامے کے محافظ ہیں، وہ اس بات کی زندہ دلیل ہیں کہ عیسائیت کی جڑیں کہاں ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عیسائی عقیدے کے مطابق قیامت سے پہلے یہودی اجتماعی طور پر عیسائیت قبول کر لیں گے، تو انہیں اس آخری دن کے لیے زندہ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، تو وہ ملیون بھی تھے اور محفوظ بھی؟ بالکل، انہیں مارا نہیں جا سکتا تھا، لیکن انہیں پریشان کرنا، ان پر پابندیاں لگانا جائز تھا۔ اور اسی نظریے نے اگلے 1000 سال کے لیے یورپ میں یہودیوں کی قسمت کی بنیاد رکھ دی۔ اور اسی بنیاد پر ہمیں قرون وسطی میں دو بالکل مختلف تصویریں نظر آتی ہیں، ہے نا؟ ایک اسلامی دنیا میں اور دوسری عیسائی یورپ میں۔ جی ہاں، یہ فرق بہت واضح ہے۔ اسلامی حکومت میں یہودیوں کو ذمی کا درجہ حاصل تھا۔ یہ مکمل برابری نہیں تھی، انہیں جزیہ نامی ایک خصوصی ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ کچھ سماجی پابندیاں بھی تھیں، لیکن بدلے میں ریاست ان کی جان، مال اور مذہبی آزادی کی حفاظت کی ذمہ دار تھی۔ اور اسی نظام کے تحت مسلم اسپین یعنی اندلس میں ایک سنہری دور آیا۔ جی، جسے کانویوینسیا یعنی بقائے باہمی کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ذرائع بتاتے ہیں کہ سیاسی طور پر یہ دور کوئی بہت پرامن نہیں تھا، لیکن ثقافتی اور علمی لحاظ سے یہ ایک دھماکہ تھا۔ اسی دور میں تو موسیٰ بن میمون، مائمونیڈیز جیسی شخصیات پیدا ہوئیں۔ بالکل، وہ ایک ہی وقت میں سلطان کے ذاتی معالج تھے، اپنے دور کے سب سے بڑے فلسفر تھے جو ارسطو کو یہودی فکر سے جوڑ رہے تھے، اور یہودی قانون کے سب سے بڑے عالم بھی۔ اس دور میں یہودی شاعر عربی میں شاعری کر رہے تھے، سائنسدان مسلمان اور عیسائی علماء کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ یہ ثقافتی تبادلے کا ایک عروج تھا۔ اور اس کے بالکل برعکس تصویر ہمیں عیسائی یورپ میں نظر آتی ہے، جہاں اشکنازی یہودی رہتے تھے۔ یہاں ان کا کردار بہت مختلف تھا، انہیں اکثر سود پر قرض دینے کے کام تک محدود کر دیا گیا تھا۔ ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ کیتھولک چرچ کے نزدیک عیسائیوں کا آپس میں سود لینا گناہ تھا، لیکن ابھرتی ہوئی معیشت کو قرضوں کی ضرورت تھی، تو یہ کام یہودیوں کے سپرد کر دیا گیا جن پر یہ پابندی نہیں تھی۔ تو یہ ایک طرح کا شیطانی معاہدہ تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کردار نے انہیں بادشاہوں اور نوابوں کے لیے ناگزیر بنا دیا، کیونکہ وہ معیشت کو چلا رہے تھے، لیکن عام عوام کی نظر میں وہ خون چوسنے والے بن گئے۔ جب بھی کوئی معاشی بحران آتا یا عوام کا غصہ بادشاہ کے خلاف بڑھتا، تو وہ آسانی سے اس غصے کا رخ یہودیوں کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اور پھر صلیبی جنگوں کے ساتھ حالات مزید خراب ہو گئے۔ یہ جنگیں تو مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن یورپ سے فلسطین جاتے ہوئے ان جنونی لشکروں نے راستے میں آنے والی یہودی بستیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ایک خوفناک دور تھا،
اور اسی دور میں ایک انتہائی گھنونی اور بے بنیاد افواہ نے جنم لیا، جسے خون کا الزام یا بلڈ لائبل کہتے ہیں۔ کچھ توقف کے بعد یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے، یہ کیا تھا؟ کو اغوا کر کے قتل کرتے ہیں اور ان کا خون استعمال کرتے ہیں۔ اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن اس نے صدیوں تک نفرت کی آگ کو بھڑکایا اور بے شمار قتل عام کا باعث بنا۔ اچھا، اب ہم 18ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں، روشنی خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کا دور، ایک ایسا دور جس نے آزادی، مساوات اور بھائی چارے کا نعرہ لگایا۔ بظاہر تو یہ یہودیوں کے لیے ایک خوشخبری ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ثابت ہوئی۔ ایک طرف تو صدیوں پرانے گھیٹوں کی دیواریں گرنے لگیں، یہودیوں کو شہری حقوق ملنا شروع ہوئے، جسے ایمانسپیشن کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا دو دھاری تلوار، تو دوسری طرف کیا تھا؟ اس کی ایک قیمت تھی۔ جدید یورپی ریاستوں نے کہا، ہم آپ کو برابر شہری تسلیم کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی الگ اجتماعی شناخت چھوڑنی ہوگی۔ آپ گھر میں جو چاہیں کریں، لیکن عوامی زندگی میں آپ صرف فرانسیسی، جرمن یا برطانوی بن کر رہیں گے۔ تو گھر میں یہودی، باہر انسان والا معاملہ تھا۔ اس چیلنج نے تو یہودی کمیونٹی کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا ہوگا۔ یقیناً۔ اس کے جواب میں 3 بڑی تحریکیں پیدا ہوئیں۔ ایک نے کہا، ہمیں یہاں کامیاب ہونے کے لیے اپنے پرانے طور طریقے بدلنے ہوں گے۔ یہ تھی اصلاحی یہودیت، جس نے رسومات میں تبدیلیاں کی۔ جی۔ دوسرے نے کہا، بالکل نہیں، ہم اپنی شناخت نہیں چھوڑ سکتے، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ یہ تھی آرتھوڈاکس یہودیت۔ اور تیسرے نے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی، یہ کہلائی قدامت پسند یہودیت۔ اور یہ تینوں تحریکیں آج بھی موجود ہیں۔ لیکن جب یہودی معاشرہ اس اندرونی کشمکش سے گزر رہا تھا، باہر ایک نئی اور زیادہ خطرناک قسم کی نفرت جنم لے رہی تھی۔ 19ویں صدی میں نسل پرستانہ سامیت دشمنی کا عروج ہوا۔ یہ واقعی ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ پرانی مذہبی نفرت کہتی تھی، تمہارا عقیدہ غلط ہے، اسے بدلو اور ہمارے جیسے بن جاؤ۔ اگر کوئی یہودی عیسائی بن جاتا تو مسئلہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ نئی نفرت مختلف تھی۔ خون میں ہے، تم ایک کمتر نسل ہو، تم مذہب بدل بھی لو تب بھی اپنی نسل کی وجہ سے ہمیشہ یہودی ہی رہو گے اور ہمارے لیے خطرہ بنے رہو گے۔ اور اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی کے جواب میں مختلف سیاسی نظریات نے جنم لیا، جن میں سب سے اہم سیونیت تھی۔ جی، سیونیت کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ یورپ میں یہودیوں کے مسائل کا حل برابری کے حقوق مانگنے سے نہیں نکلے گا۔ جب تک یہودی ایک اقلیت کے طور پر دوسروں کے رحم و کرم پر رہیں گے، ان پر ظلم ہوتا رہے گا۔ واحد حل یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک قومی وطن ہو۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ مذہبی یہودی صدیوں سے مسیحا کے انتظار میں تھے کہ وہ انہیں واپس سایون یعنی یروشلم لے جائیں گے، جبکہ سایونیت ایک سیکولر سیاسی تحریک تھی جس نے کہا انتظار مت کرو، اپنا ملک خود بناؤ؟ بالکل، یہ روایتی مذہبی امید کو ایک ماڈرن سیاسی پروگرام میں بدلنے کی کوشش تھی، اور پھر 20ویں صدی آ گئی جو اس پوری تاریخ کی 2 انتہاؤں کی صدی ثابت ہوئی، تاریخ کی بدترین تباہی اور ایک قدیم خواب کی تعبیر۔ آپ ہولوکاسٹ اور ریاست اسرائیل کے قیام کی بات کر رہی ہیں۔ جی، ایک طرف ہولوکاسٹ جو یورپی سامت دشمنی کا وہ بھیانک انجام تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مورخین آج بھی اس پر بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ ہٹلر کا پہلے دن سے ایک طے شدہ منصوبہ تھا، جسے انٹینشنلسٹ ویو کہتے ہیں۔ اور دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ، جسے فنکشنلسٹ ویو کہتے ہیں، یہ ہے کہ یہ جنگ کے حالات، بیوروکریسی کی بے حسی اور بتدریج بڑھتی ہوئی شدت پسندی کا نتیجہ تھا، جو خود بخود اس منطقی انجام تک پہنچا۔ وجہ جو بھی ہو، نتیجہ تھا 60 لاکھ یہودیوں کا منظم قتل عام۔ اور دوسری طرف اسی تباہی کی راکھ سے 1948 میں ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ یہ سیونی خواب کی تکمیل تھا، لیکن جیسا کہ کتاب واضح کرتی ہے، اس نے فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے کو جنم دیا اور خطے میں ایک نئے اور پیچیدہ تنازع کی بنیاد رکھی۔ اور اسی دوران ایک تیسرا اہم واقعہ بھی رونما ہوا۔ امریکہ یہودی زندگی کا دوسرا بڑا عالمی مرکز بن کر ابھرا۔ یہ ڈائسپورا یعنی منتشر برادری کے تجربے کی ایک نئی اور طاقتور شکل تھی۔
होलोकास्ट के बाद यहूदी दुनिया की क़यादत इन दो मराकज़ इसराइल और अमेरिका के हाथ में आ गई। तो इस 2500 साला सफ़र का खुलासा क्या है? इस पूरी दास्तान से हम क्या सीखते हैं? खुलासा ये है कि यहूदी तारीख कोई सीधी सादी दास्तान नहीं है। ये मुसलसल मुवाफ़क़त, अंदरूनी बहस, सक़ाफ़ती तबादले और लचक की एक पेचीदा कहानी है। ये तारीख हमेशा दो बड़ी कशमकशों के गिर्द घूमती रही है। एक तरफ अपनी शिनाख्त को खालिस रखना और दूसरी तरफ नए माहौल में ढलने की, और दूसरी तरफ एक जुग़राफ़ियाई वतन और पूरी दुनिया में फैले हुए एक नज़रियाती वतन के दरमियान कशमकश। और ये किताब हमें आज के लिए एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर छोड़ जाती है। 21वीं सदी में भी यहूदी दुनिया की तारीफ उन्हीं दो मराकज़ से होती है, वतन यानी इसराइल और डायस्पोरा यानी अमेरिका और दीगर मुमालिक। लेकिन क्या एक ही कौम के दो अलग-अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकते हैं? क्या ये ताकत की अलामत है या मुस्तकबिल में किसी बड़े टकराव का पेशखेमा? ये सोचने की बात है कि किसी भी मुंतशिर कौम के लिए वतन का असल मतलब क्या होता है, एक जोग्राफियाई जगह या एक मुश्तरका नजरिया जिसे आप अपने साथ लेकर चलते हैं।